السلام علیکم۔ طنز، تمسخر، طعنہ زنی، دل آزاری، یہ وہ تیر ہیں جن کے وار خالی نہیں جاتے۔ بعض اوقات طنز کرنے والے، مذاق اڑانے والے ایسے ایسے الفاظ بول دیتے ہیں کہ سننے والے کی روح تک کو زخمی کر دیتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے بولنے والے مر کے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی زبان سے نکلے تیروں کا زہر ختم نہیں ہوتا۔ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یاد رکھیں، تکبر کی بھی قسمیں ہوتی ہیں۔ کسی کو پیسے کا تکبر ہوتا ہے تو کسی کو علم کا اور کسی کو نیکی کا۔ تند و تیز جملے کسنے والا بھی اس وقت تکبر کر رہا ہوتا ہے۔ اسے اپنی ذات مکمل اور بے عیب لگ رہی ہوتی ہے۔ اس کا یہی خیال احساس برتری بن کر اسے ایسا کرنے پہ مجبور کر رہا ہوتا ہے۔ دوسرا کمتر لگ رہا ہوتا ہے۔ وہ جتنی بھی کوشش کر لے، اس کے ہر کام میں نقص ڈھونڈ لیا جاتا ہے، کمی نظر آ جاتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم سب انسان ہیں، سب نامکمل ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ بہتر ہے ہم اپنے اندر جھانکیں۔ ہر شخص پر اپنی ذات کی ذمہ داری ہے۔ اگر دوسرے میں کوئی خامی نظر آئے تو اس کا اپنی ذات میں جائزہ لیں۔ اگر وہ خامی، کمی، کوتاہی ہماری ذات میں موجود ہو تو اسے دور کریں۔ اپنی ہی ذات کو بہتر بنائیں اور اپنی ذات کو بہتر بنانے پر خوشی محسوس کریں۔ ہمیشہ ایسی خوشی سے بچنا چاہیے جو دوسروں کی دل آزاری سے حاصل ہو۔ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہمارا مقصد اسے بات سمجھانا ہونا چاہیے، نہ کہ اس کا چہرہ نوچ لینا۔ اگر کسی کی غلطی کی نشاندہی کرنا مقصود ہو تو اسے الگ سے دھیمے لہجے میں سمجھائیں، وہ سمجھ جائے گا۔ نہ صرف سمجھ جائے گا بلکہ آپ کو اپنا محسن بھی سمجھے گا۔ لیکن اگر یہی کام آپ لوگوں کے سامنے کریں گے، آپ کا لہجہ بھی تلخ ہوگا، تو آپ سمجھا نہیں رہے ہیں بلکہ اس کی غلطی یا خامی کی تشہیر کر رہے ہیں، اسے لوگوں کے سامنے شرمندہ کر رہے ہیں، اسے اذیت دے رہے ہیں۔ ایسا کر کے اس کے دل میں اپنے لیے نفرت کا بیج بو رہے ہیں، جو ایک دن درخت بن جائے گا، جس کا پھل زہر کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ وہی زہر رشتوں کو تباہ کرے گا، گھروں اور خاندانوں کو تباہ کرے گا، پورے معاشرے میں بگاڑ کا باعث بنے گا۔ دوسروں پر تبصرہ کرنے سے پہلے بہتر ہوگا کہ ہم خود کو دوسروں کی جگہ رکھ کر دیکھیں۔ جو ہم خود برداشت کر سکتے ہیں ان کے ساتھ وہی سلوک کریں۔ ایسا کوئی رویہ اختیار نہ کریں جو ہم خود برداشت نہ کر سکیں۔ ایسے الفاظ نہ بولیں جن کی تکلیف ہم بہت عرصہ بعد تک محسوس کرتے رہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب ہم مکھی کی طرح بیہیو کرنے لگ جاتے ہیں۔ جیسے وہ صاف ستھری جگہ چھوڑ کر سیدھی گندگی پر جا بیٹھتی ہے، ویسے ہی ہم دوسروں کی بے شمار خوبیاں اور اچھائیاں نظر انداز کر کے ان میں خامیاں تلاش کرنے لگ جاتے ہیں، کیونکہ ایسا کرنا ہماری عادت بن چکا ہے۔ ہم اپنی ٹریننگ ہی ایسی کر چکے ہیں۔ بدقسمتی سے یہ ہمارے معاشرے کا کم و بیش اجتماعی رویہ بن چکا ہے۔ درگزر، احترام اور محبت دلوں کو جوڑتے ہیں۔ دل جڑتے ہیں تو رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ مضبوط رشتے ہی گھر اور خاندان کے سکون کا باعث بنتے ہیں۔ محبت کو سب سے زیادہ آگ لگانے والا عمل بد زبانی ہے۔ بد زبانی انسان کو سب سے زیادہ نقصان دیتی ہے۔ گھر ٹوٹ جاتے ہیں، خاندان بکھر جاتے ہیں، رشتوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ اس سب کی وجہ چند زہر آلود الفاظ اور جملے ہوتے ہیں، جن کے زہر کا کوئی تریاق نہیں ہوتا۔ چھوٹے چھوٹے اختلافات تو ہر گھر میں ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے ہمیں اختلاف تو ہوتا ہے، لیکن اختلاف کے باوجود انہیں سوچ کر دل میں نفرت پیدا نہیں ہوتی، کیونکہ
ان کی طرف سے کوئی ایسا جملہ نہیں آیا ہوتا جس سے دکھ ہوا ہو۔ اس لیے ایسے بن جائیں کہ آپ کا خیال آئے تو پیار کی خوشبو آنے لگے۔ انسان کی سب سے بڑی خوبصورتی اس کا اچھا اخلاق ہے۔ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے اور وہ معافی مانگنے آ جائے تو اسے معاف کرنے میں دیر نہ کریں۔ اسی طرح اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو معافی مانگنے میں دیر نہ کریں۔ ایسا کرنے سے یہ بات یہیں ختم ہو جائے گی۔ جس طرح گھر کی صفائی نہ کی جائے تو آہستہ آہستہ وہاں رہنا مشکل ہو جائے گا، اسی طرح دل وہ مقام ہے جہاں محبت قیام کرتی ہے۔ دل کی صفائی بہت ضروری ہے۔ دلوں کو صاف کرنا سیکھ لیں، ورنہ محبت دلوں سے رخصت ہو جائے گی۔ اگر ہم اپنی ذات پر محنت کر کے اپنے غصے اور جذبات کو قابو میں رکھنا سیکھ لیں، الفاظ کے چناؤ اور استعمال میں ہمیشہ احتیاط برتیں، ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ ہم نے کسی کو تکلیف نہیں دینی، کوئی ایسا لفظ یا جملہ نہیں بولنا جس سے دوسروں کی دل آزاری ہو، دوسروں کو نقصان پہنچے، تو یہ بہت جلد ہماری عادت بن جائے گی۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا جو بھی ہماری صحبت اختیار کرے گا، جو بھی ہمارے پاس آ کے بیٹھے گا، وہ کچھ ہی دیر میں ہمارے مزاج اور رویے کا مثبت اثر محسوس کرنا شروع کر دے گا۔ اس کے لیے ہم سے ملنا، ہمارے ساتھ رہنا سکون کا باعث ہوگا۔ دل صاف ہوگا تو بد زبانی کا عمل رک جائے گا، اور بد زبانی رکنے سے زندگیوں میں سکون آ جائے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ اللہ حافظ۔